بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آپ کے ساتھ آج غزالہ نعیم عظیمی، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تحریر کردہ کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو چند اولیاء اللہ کے تذکرہ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گی، اور امید ہے آپ سب اس سے مستفید ہوں گے۔ جیسے جیسے آبادیاں بڑھیں، گروہ بڑھیں اس دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بڑھتی چلی گئی اور صدیاں سال گزرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے نبی آئے، صحیفے آنے لگے، اور قافلے پھیلتے چلے گئے، قبیلے پھیلتے چلے گئے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان کی آمد اور خدمات کی تائید 25 انبیاء کی تو کم از کم قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان کی مثالیں دی ہیں۔ سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، ہادی دین مبین، آپ کی آمد، بعثت، خدمت، رہبری اور تکمیل انسانیت کے عمل پر دفتر کے دفتر لکھے جا چکے ہیں، لیکن حالت وجد اور کیفیت اور معرفت اور روحانیت کی گلیوں کے باسی اپنی زبان سے یہی کہہ رہے ہیں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ یہ کیا ہے؟ مقام ادب ہے، مقام عجز ہے، انکساری کا اظہار ہے، اپنی بندگی کی بے بسی کا اقرار ہے۔ ان لوگوں کے دلوں پر انتہائی محبت کا جذبہ سوار ہے۔ اس راہ میں سے گزرنا ہر کس و ناقص کے لیے ایک جرعہ میں ناب ہے، یقین و ایمان کے لیے مجسم گل و گلزار ہے۔ عشق کی ان پیچیدہ گھاٹیوں میں جو بھی جس کو گھما دے، پھرا دے، در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا دے، مرشد بزرگ آثار ہے، اور جو عقیدت مند اپنی ارادت کا کشکول لے کر ان کے آگے رکھ کر پھر نہ ہلے، نہ ٹلے، لیے بغیر نہ رہے، چھینے بغیر سانس نہ لے، اپنی ہر آس کو اپنے مرشد، اپنے استاد محترم کی ہر سانس پر تج نہ دے، اس کی ہر ادا اور صدا کو اپنے دل کی قبا میں ٹانک نہ لے اور یقین کی ابا میں ڈھانک نہ لے، وہ کیسے باز رہ سکتا ہے؟ خدا کی وحدت کو جان لینا، پہچان لینا، دیکھ لینا، اور دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن سمجھنے اور حاصل کرنے کی میں دنیا میں سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کو گزار لینا ہے۔ آسان ہے، مگر الوہیت اور للہیت کی اوکھٹ گھاٹیوں میں سے گزرنا، نہ صرف گزرنا بلکہ اپنے ذہن اور ایمان کو بھی سالم رکھنا، اقرار کو بھی بے قرار نہ ہونے دینا، ابلیسیت سے انکار کو کہیں قرار نہ لینے دینا، ایک کٹھن منزل ہے۔ ایک مسافر جب سنسان ویران جنگل سے گزرتا ہے تو اس پر خوف طاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ گھنے بن میں سے رات کی بھیانک تاریکی میں سفر کرتا ہے تو اس پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن عقیدت اور ارادت کے بحر ظلمات میں جب قدم رکھتا ہے تو خوف، دہشت، حزن، یاس، درماندگی، اجنبیت اور ہر قسم کی حواس باختگیاں عجیب عجیب ڈراؤنی شکلوں میں آنے لگتی ہیں۔ مرشد یا استاد، روحانی استاد عظیم ترین محسن بن کر بچے کی طرح انگلی پکڑ کر خرامہ خرامہ لے جاتا ہے، جیسے طفل گریختہ یا پا اپنی ماں کا دودھ پینے میں مگن ہے اور چوسنے کی ہر سانس کے ساتھ
اس کو روحانی دسترخوان سے ایمان نعمت ملتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اس کی اسی وحدت اور وحدانیت کا ہر مذہب نے بھی راگ الاپا ہے۔ زمین پر کسی مذہب کا وجود نہیں جس نے حق تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑا ہو۔ صمدیت، حقانیت، وحدانیت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے اولیاء اکرام، صوفیاء اعظام جو ہیں انہوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے، مختلف راستے اختیار کیے۔ عام فہم انداز میں توحید اور مسئلہ توحید، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت پر مشتمل ہے۔ رہبر جن و انس، ہادی کون مکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی عرفان نفس میں خواہشات اور شہوت کی معرفت نہیں ہے، بدن کی معرفت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے نفس کی معرفت ہے۔ اس میں ماں باپ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان کرنی اور سمجھنی ہے کہ قدرت نے تجھے کیوں پیدا کیا، تیرے اندر اس نے کون سا جوہر واحد چھپا کر تجھے عدم سے وجود میں بھیجا ہے۔ مشیت نے اپنے ارادوں میں تیرے اندر کون کون سی ہوش مندیاں، دانائیاں، پیشوائیاں سجا بنا کر رکھی ہیں۔ کیا تجھے محض تیری اپنی ہی اکلوتی ذات کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر ایک بندہ اپنی اس گناہ، اس لم، اس غرض اور پیدائش کی غایت تک پہنچ جائے کہ وہ خود اپنی ذات میں کیا کچھ ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس بندے نے خود کو پا لیا، سمجھ لیا، مان لیا، پہچان لیا۔ اس وجدان کے میسر آتے ہی شان رب ذوالجلال پورے جاہ و جلال کے ساتھ کار فرما نظر آنے لگتی ہے۔ جب یقین عین الیقین اور حق الیقین تک آ پہنچا تو تمام سفر مقصد مکمل ہو کر فحل مراد بن گیا۔ جب جزو نے کل کا مقصد حکم پا لیا تو وہ جزو کہاں رہا۔ جیسے یوں سمجھیں کہ اگر ایک قطرہ سمندر سے باہر ہو اور وہ واپس جا کر سمندر میں مل جائے تو وہ جز جو ہے وہ کل میں ملنے کے بعد وہ سمندر ہی بن جاتا ہے۔ وحدت ربانی اور وحدانیت، یزدانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارا رب اکیلا رب ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے اس کے، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور بندگی کسی کو نہیں مگر ایک معبود کو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، یا حیو یا قیوم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم توحید کے وجود سے جدا ہے اور اس کا وجود علم سے الگ، یعنی رب ذوالجلال علم کی حد سے باہر ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی علم اس کا احاطہ نہیں، اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو سارے قلم ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا کی سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گی۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ راہ حق میں خلق نہیں اور راہ خلق میں حق نہیں، یعنی یہ بندے جو اس کے ادراک کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اس کی ذات بشریت کے ادراک سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، جس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ایک مومن بننے کے لیے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام، تبع تابعین، پھر اولیاء اکرام ہدایت اور رہبری کا ذریعہ ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت بابا گنج فرید شکر، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صاحبزادہ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی، حضرت حافظ عبدالرحمن جامی ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت سچل سرمست، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ایسے تمام بزرگان اکرام جو عوام کے لیے فیض عام اور مرجع انعام رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں ان اولیاء اکرام کی جسمانی، دینی، ملکی، ملی اور روحانی خدمات وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ان بزرگوں کا روحانی مشن مذہب، ملت، عقیدے کی حد بندیوں سے بلند ہے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کے مزارات پر وہ خود تو نہیں آ رہے ہیں نا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بڑے عبادت گزار تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، لیکن دنیا کے دل میں خود بخود ان کے لیے عقیدت، محبت اور ان سے انسیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، اور لوگ جوک در جوک ان کے پاس جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے دل کی مرادیں ہیں، ان کی ٹینشنیں ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، سب وہاں جا کے جیسے وہ بزرگ جو ہیں ان کی ہر پریشانی کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں اور وہ ہلکے پھلکے ہو کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری ایسی روایات بھی ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے دین، ہمارے اسلام کے خلاف بھی ہیں، اور لوگوں نے بہت سارے پیسہ بٹورنے کے لیے وہاں مزارات پہ عجیب عجیب رسومات بھی رائج کر دی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا اللہ تعالیٰ سے ان بزرگان کا جو تعلق ہے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان بزرگان دین نے اللہ کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت صرف کیا، اور جس کے نتیجے میں ان کو معرفت الہی حاصل ہوئی، اور جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی اس مٹی کے جسم کی جو بناوٹ ہے، اس مٹی کے جسم کے جو فارمولے ہیں، اور احسن تقویم انسان کے جو فارمولے ہیں، وہ انہوں نے جان لیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کا قدم جب آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معرفت حق کی آگاہی عطا فرمائی، اور یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ مکمل عمل اور انوار نبوت سے جو فیض یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہی قرآن پاک کا صحیح فہم حاصل کرتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ تو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کی زندگی کے اصل مقصد سے آگاہ کر دیا جائے کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں